صلو علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے، اس کے اندر ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کی وجہ سے ساتوں آسمانوں کے فرشتے رو پڑے تھے۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے سفر طائف کا۔ اسلام کے آغاز کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو ہستیاں ایسی تھیں جو کہ آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ آپ کی شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ اور دوسری سائڈ پر آپ کے چچا ابو طالب تھے، جو کہ ہمیشہ آپ سے پیار کرتے اور آپ کو ہر جگہ پر ڈھال بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئیں، اور دوسری جانب ابو طالب آپ کے چچا بھی بیمار ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمارداری کی غرض سے ان کے پاس پہنچے تو آگے دیکھا کہ ابو جہل آلریڈی تیمارداری کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان کو تکلیف میں دیکھا تو آپ فرمانے لگے کہ اے چچا جان، آپ کا آخری وقت ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں اور یہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سچا اور آخری رسول ہوں۔ آپ کا یہ کلمہ پڑھنا آپ کے لیے کافی ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ سننا تھا تو ابو جہل جو ہے وہ سیخ پا ہو گیا، اور وہ ابو طالب سے کہنے لگا کہ اے ابو طالب، کیا تو اس بندے کے مذہب پہ مرے گا یا اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ مرے گا؟ ابو طالب کہنے لگا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر مروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا سے روک نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ حکم نازل کیا کہ اے ایمان والو، مشرکوں کے لیے دعا نہ کرو، بے شک وہ تمہارے عزیز و اقربا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ساتھ دینے والے یہ چچا بھی چلے گئے، اور یوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کے سال کا نام دیا۔ ان دو پیاروں کے جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل نے مزید راستے تنگ کر دیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نت نئے انداز سے تکلیف پہنچانے کا پروگرام بنا لیا۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر سجدے کی حالت میں تھے کہ ابو جہل بھی وہاں آ پہنچا۔ ابو جہل نے آتے ہوئے راستے میں دیکھا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اونٹ کا گوشت بنا رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے اوجڑی پڑی ہوئی ہے۔ اور یوں ابو جہل کے ذہن میں ایک شرارت آئی، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ بنایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک شخص اونٹ کا گوشت بنا رہا ہے، آپ جاؤ اور جا کر اس کی اوجڑی گندگی سمیت اٹھا لاؤ۔ کیونکہ یہ سردار تھا تو اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، اور وہ اوجڑی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر لے آئے۔ تو یوں اس ناہنجار نے حکم دیا کہ یہ غلاظت اور گندگی سے بھری ہوئی وزنی اوجڑی اٹھاؤ اور اس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کے اوپر رکھ دیں۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، اور یوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک بدن کے اوپر ایک وزنی گندگی سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وزنی اوجڑی کے نیچے دب گئے۔ کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر جا کر صدا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی تھی۔ آپ نے فوراً چادر اوڑھی اور دوڑ کر خانہ کعبہ میں پہنچی۔ آپ نے دیکھا کہ بابا جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گندگی اور غلاظت کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس گندگی کو اتارا، اس اوجڑی کو پیچھے ہٹایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنویں پر لے گئی۔
آپ کنویں سے ڈول نکال نکال کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واللیل زلفیں دھوتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ نہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کہا، نہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کچھ بول سکی۔ جب ساری گندگی اتر گئی، روتے روتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگی کہ یا اللہ، جس کسی نے میرے بابا کے اوپر یہ ظلم کیا ہے، یا اللہ تو اس کو نیست و نابود کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن یہاں پر اس دعا کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ یا اللہ، جیسی میری بیٹی کہہ رہی ہے تو ویسا کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اوجڑی والا واقعہ بھی دیکھا تھا، جو لوگ اس کے اندر شامل تھے مجھے ان کا پتہ تھا، اور بدر کا میدان جب سجا تو میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ اوجڑی والا واقعہ کیا تھا، ان کو میں نے زمین کے اوپر رونتے ہوئے بھی دیکھا، اور ان کو میں نے اندھے کنویں کے اندر پھینکتے ہوئے بھی دیکھا۔ کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو سچ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ یہی وہ شخص تھے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچائی تھی، اور آپ نے دعا کی تھی۔ یوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مزید ظلم بڑھتے گئے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ مکہ سے 60-70 میل کے فاصلے پر طائف موجود ہے، کیوں نہ طائف کی طرف ہجرت کی جائے اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی سواری بھی نہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور یوں پیدل ہی طائف کی طرف چل پڑے۔ طائف کے اندر ایک قبیلہ بنو ثقیف تھا، اس کے 3 سردار تھے اور تینوں آپس میں بھائی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دی جائے کہ وہ اگر دائرہ اسلام کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو یوں اسلام کو کافی تقویت ملے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا مدعا بیان کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو رد کر دیا، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی عوام کے پاس گئے اور انڈیویجولی ان کو اپنے اسلام کا پیغام دیا، لیکن کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو قبول نہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 10 دن قیام کیا۔ 10 دن کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے تو انہوں نے اپنے اوباش لڑکوں کو پتھر دے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دوڑا دیا۔ وہ لڑکے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے جا رہے تھے۔ یوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک اتنی زخمی ہو گئیں کہ ان سے خون رستے رستے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک، نالین مبارک اس سے بھر گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چپک گئے۔ ان زخموں کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ وہ لڑکے پتھر برساتے جا رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر دوڑ لگا دی۔ دوڑتے دوڑتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر انگوروں کا باغ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ اوباش لڑکے اب پیچھے آنا بند ہو گئے ہیں تو آپ کو اس انگوروں کی باغ میں ایک بیل کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دیا۔ لیکن وہ باغ کس کا تھا؟ وہ باغ کافروں کے سردار عتبہ کا تھا۔ یہ عتبہ وہ تھا جس نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف کافروں کی سپہ سالاری کی تھی۔ اس کے باغ میں آپ پہنچ گئے۔ اس نے دور سے دیکھا اور پہچان لیا اور کہنے لگا کہ ظالموں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم ڈھایا۔ ناظرین اکرام، کافروں کا سردار ہو کر، دشمن ہو کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔
اس نے تازہ اور بہترین انگوروں کی ایک پلیٹ سجائی، لیکن خود سے جانے کی آگے ہمت نہیں تھی۔ اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ عداس، وہ جو شخص ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہ پلیٹ جا کر ان کو دیں اور انہیں کہیں کہ تمہیں تمہاری رشتہ داری کا واسطہ، اس سے انکار نہ کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور تھے، تکلیف میں تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں وہ غلام عداس وہ انگوروں کی پلیٹ لے کر آیا اور اس کا پیغام دیا کہ میرا مالک کہتا ہے کہ رشتہ داری کی قسم، انکار نہ کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پلیٹ کو پکڑا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس کہنے لگا کہ یہ ایسے الفاظ بسم اللہ تو یہاں پر کوئی نہیں پڑھتا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کون ہو اور آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام عداس ہے اور میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نینوا شہر میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ آپ کو یونس علیہ السلام کا کیسے پتا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عداس، یونس علیہ السلام میرے بھائی ہیں، وہ بھی پیغمبر تھے اور میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں۔ میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو حضرت یونس علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ عداس اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے لپٹ گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ منظر عتبہ دیکھ رہا تھا۔ جب انگور دے کر عداس جو ہے وہ عتبہ کے پاس واپس پہنچا تو عتبہ کہنے لگا کہ اے عداس، میں نے تجھے کبھی اپنے پیروں کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا، تجھے کبھی اپنے پیروں کو چومتے نہیں دیکھا، تو تو نے ان کے پیروں کو کیوں ہاتھ لگایا، ان کے پیروں کو کیوں چوما؟ تو عداس کہنے لگا کہ اے عتبہ، وہ ایک پکے اور سچے نبی ہیں، میں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کی بات مان لو اور ان کے دائرہ اسلام کے اندر شامل ہو جاؤ، ورنہ ذل و رسوا ہو جاؤ گے۔ عتبہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے ان کا جادو تمہارے اوپر بھی چل گیا۔ دوسری سائڈ پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عداس کے اسلام لانے پر خوش ہوئے اور جسم کے اندر تھوڑی سی طاقت آئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے اللہ، تجھ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں نہ کر لوں؟ یا اللہ، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ، تو نے مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا، لیکن اے میرے مالک و مولا، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ میرے مالک و مولا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے دل دہل گئے، ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً پہاڑوں کے نگران فرشتے کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضر ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے نگران فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے۔ پہاڑوں کے نگران فرشتے نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کیجئے کہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں کہ یہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تکلیف پہنچائی ہے، ان سبھی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، نبی رحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ نہیں، اگر ان لوگوں نے میرے حق اور سچ کی بات کو قبول نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی اسلام کو قبول کرے گا۔ ناظرین کرام، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف میں ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف پانے کے باوجود، ساری طاقت ہونے کے باوجود، فرشتوں کی مدد ہونے کے باوجود،
सारी ताकत होने के बावजूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नीस्तो नाबूद नहीं किया, बल्कि उनके लिए दुआ फरमाई। नाज़रीन इकराम, हमारे इस्लाम को फैलाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकालीफ बर्दाश्त की। आपसे गुजारिश है कि इस पैगाम को अपने बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि पता चले कि ये इस्लाम ऐसे वजूद में नहीं आया, ये इस्लाम ऐसे नहीं फैला, इसमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का खून भी शामिल है। नाज़रीन इकराम, अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर तकालीफ बर्दाश्त की। आपके एक शेयर के बटन से ये पैगाम इस्लाम का बाकियों तक भी फैल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत भरे दामन में छुपा ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।